السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق اور پوڈ کاسٹ کے سلسلے کی ایک اور کڑی. یہ وہی پوڈ کاسٹ ہیں جو وائس آف امریکہ آپ کے لیے پاکستان کے 75 سال کی آزادی کے جشن کے سلسلے میں یہ بنا رہا ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس میں اپنے شعبے کی اور مختلف جو دنیا کی اور اپنے شعبے کی جو ماہرین ہیں ان سے میں گفتگو کا شرف حاصل کرتا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور سامعین کے لیے بھی یہ ایک دلچسپ موقع ہوتا ہے سننے کا اور سمجھنے کا. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے 75 برس کی فنی، ادبی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، صحافتی ہر طرح کے جو پہلو ہماری زندگی کے رہے ہیں اس تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، 75 سال کا ایک ریکیپ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت مسائل ہمیں درپیش ہیں مختلف شعبوں میں، پاکستانی ریاست کو بھی، پاکستانی سماج کو بھی اور پاکستان کے رہنے والوں کو بھی، ان پر بھی گفتگو کریں اور ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں بھی اپنے مہمانوں سے رہنمائی حاصل کریں. آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع جو پاکستانی تارکین وطن ہیں، میں تو تارکین وطن کی جو ترکیب ہے اس سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ترک تو وہ کر نہیں پاتے اور نہ وطن ترک کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ڈائسپورا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی نژاد لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں. اور ہماری جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس کی جو شماریات ہیں اس کے مطابق کوئی 90 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. یعنی تقریباً آپ سمجھیں کہ پاکستان کی آبادی کا 5 سے 7%. اور یہ 90 لاکھ پاکستانیوں میں سے بہت سے ان دوسرے ملکوں کے شہری نہیں ہیں، چونکہ ان میں سے آدھے، کم از کم آدھے، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں روزگار کمانے، مزدوری کرنے، مختلف پیشوں سے منسلک ہیں. اور باقی جو آدھے ہیں، یعنی اگر ایک اپروکسیمیٹ ایک حساب لگایا جائے تو وہ مغربی یورپ میں، امریکہ میں، شمالی امریکہ کے ممالک میں، مغربی یورپ کے ممالک میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ مختلف ملکوں میں آباد ہیں. آج کے جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا سے متعلق موضوع پر گفتگو کرنے، ان کو درپیش چیلنجز، ان کی اپنی زندگیوں کی کہانیاں، یہ سب اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ نہایت معزز اور بہت ہی ان کی خدمات رہی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی، اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے جن ملکوں میں یہ آباد رہے ہیں وہاں بھی. میں خوش آمدید کہوں گا محترمہ دردانہ انصاری کو. محترمہ دردانہ انصاری جو لوگ BBC یعنی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی اردو سروس سے روشناس ہیں، آشنا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو BBC کی انگریزی کی جو نشریات رہی ہیں اس سے جن لوگوں کو اس کا علم رکھتے ہیں ان کے لیے ان کا نام کوئی نیا نام نہیں ہے. براڈ کاسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دردانہ انصاری صاحبہ کا ایک بہت بڑا تعارف ان کا وہ فلاحی کام ہے جو انہوں نے برطانیہ میں کیا، ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، اور دیگر کام بھی انہوں نے کیے جس کی تفصیل ہم ان سے جانیں گے. ساتھ ساتھ یہ ان کو سن 2012 میں غالباً، دردانہ آپ بتائیے گا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 2012 میں ان کو OBE آرڈر آف برٹش امپائر ملکہ برطانیہ نے اعزاز سے نوازا. اور اس کے بعد یہ مشیر کے طور پر رائل جو برٹش نیوی ہے اس میں ایک ان کا رینک بھی ہے خاصا سینئر، اور ایک مشیر کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو علم و ادب سے، موسیقی سے اور مصوری سے ان کا شوق ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی ایک دلچسپی کا باعث ہوگا آج کی گفتگو میں. ان کے ساتھ موجود ہیں یوسف ابراہم. یوسف ابراہم صاحب کوئی 20 برس سے ہمارے دوست ہیں اور 20 برس سے برطانیہ میں مقیم ہیں. یہ کنسٹرکشن کے یعنی عمارتیں بنانے کے پیشے سے منسلک ہیں، مگر ان کا جو اصل تعارف ہے اور جو رہ جانے والا تعارف ہے وہ زبان و ادب کی خدمت ہے. اور تلفظ ٹھیک کرنے سے لے کے اور موسیقی کی ترویج تک اپنی زبانوں میں، خاص طور پر اردو میں، یہ ایک انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور یہ لگے رہتے ہیں صبح دوپہر شام سارے اپنے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو سے. اور آج بھی ہم انہی کے اسٹوڈیو میں لندن میں موجود ہیں. دلچسپ بات یہ ہے اس میں یہ شعر،
نظمیں، غزلیں، کبھی ترنم سے، کبھی تحت اللفظ، اور یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. کتابوں کی لانچز کراتے ہیں یہاں. اس کے علاوہ مہمانوں سے جو دنیا بھر سے پاکستانی یا اردو یا دیگر پاکستانی زبانوں سے تعلق رکھنے والے ادیب آتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یوسف آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دردانہ آپ کا میں بہت ممنون ہوں آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائے. یہ ایک لمبی تمہید تھی، لیکن لمبی تمہید ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو ایک سیاق و سباق کا، کانٹیکسٹ کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تو یوسف اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلا سوال، چونکہ دردانہ ہماری سینئر ہیں جی بالکل، اور نہ صرف یہ کہ سینئر ہیں پیشہ ورانہ اور جو ان کی اچیومنٹس رہی ہیں اس اعتبار سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک انٹلیکچوئل رول بھی رہا ہے شیپ کرنے میں اپنے سننے والوں کے ذہنوں کو. جب یہ بی بی سی سے وابستہ تھیں، ایک بڑا کردار صحافت اور براڈ کاسٹنگ کا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو ذہن سازی میں. تو آپ سے اگر میں پہلا سوال کروں کہ یہ پرتکلف تمہید تو ہو گئی، اب ذرا کچھ اپنی زندگی کی کہانی سنائیے اور بتائیے کہ بحیثیت ایک جنوبی ایشیائی مسلم خاتون کے کیا کیا چیلنجز تھے جن سے گزر کر آپ وہاں پہنچی جہاں آپ آج ہیں. شکریہ حارث صاحب کا بے انتہا اپنے پروگرام میں شمولیت کے لیے بلایا مجھے. اور انسان جب سوچتا ہے کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تو ظاہری بات ہے انسان بچپن کی چیزیں سوچتا ہے. ایک پاکستان، ایک ایسا پاکستان جس میں ہم اسکول آیا جایا کرتے تھے بغیر کسی خطر کے کہ ہمیں کوئی کچھ چھین کے لے جائے گا اور یا کچھ بھی واردات ہو جائے گی. تو وہ زمانہ جو ہوتا ہے، جب آپ اس زمانے سے آ جاتے ہیں باہر کے ملک میں، خاص کر برطانیہ میں جہاں میں ہوں، تو وہاں آپ کو وہ آپ کا ذہن کے اندر وہ قفل لگ جاتا ہے اس وقت پہ. تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ پاکستان کی تصویر جو ہے وہ وہی آتی ہے جہاں پر شاموں کو بڑے ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں کرسیاں لگائے ہوئے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارا ذہن اس وقت وہ ویسا دیکھ کے آیا تھا ملک کو، اب بھی جب جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی اس کی شکل دیکھتے ہیں جو کہ وہاں اس سے کئی گنا. اور یہ قومیں ہیں، وقت ہے، ملک ہیں، لوگ ہیں جو بڑھتے ہیں آگے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا بھی چاہیے، لیکن اگر اس کی رفتار اور اس کی پہنچ جو ہے وہ اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوگی تو واہ واہ، اور اگر اس میں نیگیٹو پہلو آئے گا تو ظاہری بات ہے ہم سب کو تکلیف ہوگی. اور چونکہ ہمارا تعلق پاکستان تو ہمیشہ رہے گا، جو بھی مجھے پہچانے کا وہ برٹش پاکستانی کی حیثیت سے میرا نام جانا جاتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ وہاں اچھی چیزیں ہوں، اچھے کام ہوں، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کے جہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جو آپ کا وطن جسے آپ کہتے ہیں، جو آپ کا مدر لینڈ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میرا ہوم لینڈ ہے، پاکستان میرا مدر لینڈ. دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے. میں نے سوال ان سے پوچھا تھا کہ ان کو یہاں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور شروع انہوں نے مدر لینڈ سے ہی کیا، پاکستان سے ہی بات شروع کی. اور یہ میں یوسف دوبارہ آؤں گا ویسے دردانہ آپا کی طرف، کیونکہ ان سے ذرا ان کی زندگی کی بڑی دلچسپ کہانیاں سننی ہیں. لیکن یہ پاکستان کا نام سنتے ہی جو جذباتی ہو جانا ہے آپ لوگوں کا، بھائی ہم پہ رحم کیوں نہیں کرتے جو پیچھے ہم لوگ رہ گئے ہیں آپ کے نیٹو کزنس؟ مطلب کیوں اتنی دلچسپی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ کیوں اتنی دلچسپی ہے کہ کون کس کو ہم وزیر اعظم بنائیں؟ کیوں اتنی دلچسپی ہے کہ ہمارے اپنے پڑوسیوں سے کیسے تعلقات ہوں؟ ذرا یوسف اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ حارث صاحب آپ کا، اور وائس آف امریکہ کا بہت بہت شکریہ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ پہ سب کو جشن آزادی مبارک، پورے پاکستان کو. اور دلی خواہش ہے، دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا کیا عمل دخل ہوتا ہے اور کیوں اتنے زیادہ سیاست کے اندر یہاں سے دور سے بیٹھ کے اس میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا پارٹیسپیشن پاکستان میں چونکہ پیدا ہوئے ہیں تو جس سے واسطہ ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اسی پہ تنقید کی جاتی ہے. آپ ظاہری بات ہے کسی ایکس وائی زیڈ کنٹری پہ تو تنقید نہیں کریں گے، مگر تنقید اسی پہ کریں گے کہ جو جس ملک سے آپ آئے ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں. اور یہاں اوورسیز پاکستانیز کا زر مبادلہ کے حوالے سے تو پارٹیسپیشن ہے ہی، مگر اس کے علاوہ کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے دردانہ انصاری صاحبہ نے کہا کہ ہم اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب یہاں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. جو پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف اپنی پاکستانیت پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو ایک اچھے پاکستان کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے باہر، تاکہ آپ ترقی کر سکیں،
آپ کا ایک اچھا امیج بن سکے, آپ یہاں پر ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو اس ملک کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کریں. تو سیاست جہاں تک وہاں پاکستان میں جو ہوتی ہے, اور اس میں ہم لوگ شامل اس لیے ہوتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ان پٹ ہو سکے وہ ہم کریں. لیکن میں دردانہ آپا کی طرف آؤں گا. یہ میں سمجھتا ہوں, یہ جذبات میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں کئی سال ملک سے باہر رہ چکا ہوں. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ جب PIA کا جہاز لینڈ کرتا تھا کسی یورپ کے, کسی مشرقی یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ, تو آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جایا کرتا تھا. حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایئر لائن کیسی ہے. اس زمانے میں کوئی بہت اچھی نہیں تھی, میں تب کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن آپ کا دل جو ہے کیونکہ اس کے اوپر پاکستان لکھا ہوتا تھا. تو میں یہ جذبات بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ضروری ہے کہ آپ ہمارے ہاں جو پچھلے 15-20 سال میں ہم نے دیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایسی یہاں برطانیہ میں ایسی آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جوابات نہ دینا چاہیں, اور میں بالکل وہ سمجھتا ہوں, وہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی, کیونکہ یہاں آپ ظاہر ہے کہ سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن بحیثیت پاکستانی کے یہ جو برطانیہ میں یا امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں, دیکھیں مڈل ایسٹ سے جو زر مبادلہ آ رہا ہے ان سے تو مجھے کوئی, اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو واپس بھی وہیں جائیں گے. آپ لوگ اور آپ کے بچے تو میں نہیں سمجھتا کہ واپس جائیں گے, نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ یہ کوئی جذباتی بات ہے. لیکن آپ ہمیشہ وہاں دائیں بازو کے آمرانہ, جب یہاں آپ لیبر پارٹی کو ووٹ دیں گے, پاکستان میں آپ رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں آ جائیں. یہاں آپ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کی عملداری, یعنی برطانیہ میں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن اس طرح نہیں ہے, لیکن کنونشن ہے. امریکہ میں بہرحال کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک وفاداری ہوتی ہے ہر شہری کی. تو وہاں یہاں کانسٹیٹیوشنل رول چاہیے, رول آف لا چاہیے, ڈیموکریسی چاہیے, پارٹیسپیشن چاہیے. پاکستان میں کبھی پرویز مشرف کی حمایت ہو رہی ہے, کبھی دائیں بازو کی مقبولیت پسند سیاستدانوں کی حمایت ہو رہی ہے, ان کا جو بھی جس جماعت سے تعلق ہو. یہ آپ کو کیوں, مجھے یہ سمجھائیے, بحیثیت ایک میں پاکستان سے اگر آیا ہوں تو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ پاکستان میں ہمیشہ یا کوئی دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں کی یا پیروں فقیروں کی حمایت ہوتی ہے برطانیہ اور امریکہ سے, آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا, یا مقبولیت پسند سیاستدانوں کی یا فوجی عامروں کی. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وجہ تو میں اس کی نہیں جانتی یا میں کہنا نہیں چاہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کی بھی حکومت آئے, کوئی شخص آئے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص آئے اس کا موقف یہی ہو کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائے اور دنیا کے اس پہ پیمانے پر اس کا نام اچھا ہو. ساری بات یہ, بجائے اس کے دوسری بات یہ کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیے, یہ ملک اب ہمارا ہے, ہم برٹشرز ہیں, برٹش پاکستانی جیسے میں نے آپ سے کہا, تو ہمارا جہاں ہم آپ کھا رہے ہیں اس کی نمک حلالی بھی ہمارا فرض ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے کہ ہمیں وہاں کی فکر رہتی ہے, فکر ہم سب کے اندر بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے یہاں سے بیٹھ کے یہ فکر کرتے رہیں اور تمام چینلز پہ آپ بیٹھے ہوئے صرف اور صرف وہ جو نوک جھونک ٹیلی ویژن پر آپ کی ہوتی رہتی ہے وہ زبان آپ سنتے رہیں جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے. تو میری جو خواہش ہے, ہمیں معلوم ہے, اندازہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمسائے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اندازہ ہوتا ہے جب آپ ایک عقل رکھتے ہیں تھوڑی سی. لیکن چونکہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا فرض ہے کہ جس ملک کے ہم شہری ہیں, جس نے ہمیں یہاں پر آج یہ نام دیا ہے, آج یہ پروان چڑھے ہیں اس کی وجہ سے, اس کے ساتھ نمک حرامی نہ کریں. یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کے لیے اچھے شخصیت آئے گا, سربراہ بنے گا یا اس کو اچھی طرح چلائے گا, ہم دل سے خوش ہوں گے, دل و جان سے. یوسف یہ بتائیے کہ یہاں ایک آئیڈینٹی کا تو ایک مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور وہ فرسٹ جنریشن میں ہوتا ہے. جو اب بچے ہیں, جیسے آپ کے ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں یہاں, یا اور ہمارے ارد گرد جو پاکستانی خاندان ہیں ان کے جو بچے ہیں, ان کی کیا ایسوسیشن ہے پاکستان کے ساتھ, اور سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن جو پاکستانی ہیں, یعنی پاکستانی اوریجن کے جو بچے ہیں, ان کی کوئی ایسوسیشن ہے؟ چونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہاں سے بچے پاکستان میں کچھ جہاد کے لیے کبھی ٹریننگ کے لیے آ جایا کرتے تھے, کبھی کچھ بچے پڑھنے لکھنے یا خاندان والوں سے ملنے بھی آتے تھے. لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اب ذرا دلچسپی پاکستان سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور میں جب نوجوانوں سے یہاں ملتا ہوں, لڑکے لڑکیاں دونوں, تو وہ اپنا تعارف یا تو مسلمان کی حیثیت سے کراتے ہیں,
یا وہ ساؤتھ ایشین کی حیثیت سے کراتے ہیں. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے یا میرا اندازہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں ملی جلی کیفیت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی فیملیز کے جو بچے یہاں پر ہیں وہ ہیں برٹش. اچھا چونکہ ان کی اپنی ایک شناخت ہے جو کہ ان کے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارا تعلق پاکستان سے, ہماری اپنی روایات ہیں, اپنا کلچر ہے, ہمارا خوش ہونے کا انداز مختلف ہے, ہمارے غم کا انداز مختلف ہے, ہمارا ہنسنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل منفرد ہے, ہمارے اظہار کے سلیقے مختلف ہیں. مگر وہ بچے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ان اپنے آپ کو اس انگلش کلچر سے تھوڑا سا مختلف پاتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انگلش کلچر میں بھی رہیں, ان کی ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں, مگر ان کا فزیکل کنیکشن ہی مینٹلی طور پر ان کے اندر کچھ نہ کچھ کلچر ایلیمنٹ پاکستان کا ہوتا ہے. یہاں میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جیسے فرض کیجئے کہ میرا بیٹا جو ہے آج لائر ہے, ماشاءاللہ برطانیہ میں پیدا ہوا ہے, لیکن جب کوئی بات ہوتی کہتا امی آپ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم سوچتے انگریزی میں ہیں. یہ ایک روزمرہ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اگر سوچیں گے تو شاید اردو میں, یا ہو سکتا ہے میں بھی انگریزی میں اتنا برس آپ اپنی زندگی کے گزار لیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. میرے بچے, ہمارے اکثر بچے, ہمارے دوستوں کے احباب کے بچے جو ہیں ابھی بھی پاکستان جاتے ہیں. پچھلے 2 مہینے پہلے میرا ایک نیفیو ہے پاکستان کی سائیکلنگ ریس میں گیا ہوا تھا, اور باقاعدہ اس کو ٹھیک ہے اس کو ویزا وغیرہ جو بھی تھا, لیکن اس کا وہ اشتیاق تھا کہ میں جا کے پاکستان کی سرزمین دیکھوں. بچپن میں کبھی گیا ہوگا. میرے بچے ہیں شروع سے جاتے رہے. میری بڑی بیٹی ہے وہ کتنا 10 سال پاکستان میں گزار کے آئی ہے. تو ہونا یہ ہے کہ جہاں قومیں جو ہیں وہ آگے اسی طرح بڑھتی ہیں کہ کلچرز کو, نفسیات کو, آپ اپنی جو ویلیوز ہیں, جو آپ کی ہیریٹیجز ہیں, ان کو پہچانیے. اور میں یہ کہنے میں بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ اپنی اگر اچھائیوں کو, اپنی ویلیوز کو اگر آپ اسی طرح رکھنا چاہیں گے تو دنیا آپ کی رسپیکٹ دے گی, نہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے. تو اچھی باتیں جہاں کی ہیں اپنا لیجئے, جو ہماری اچھی باتیں ہم لوگوں نے, ہمارے والدین نے سکھائی ہیں ان کو رکھیے, جو اچھی باتیں پاکستان میں ہم نے دیکھی ہیں ان کو اپنا لیجئے. لیکن جہاں آپ رہتے ہیں اس کو بھی جو ہے اس وہاں کی بھی اچھی باتیں جو ہیں اس ساتھ لے کے چلیے. یہ بہت اہم بات ہے جو دردانہ انصاری صاحبہ نے جو کہی ہے. اچھی بات لیکن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے نا, مثال کے طور پر میری ایک بھتیجی ہے, وہ یعنی مستقلاً مطلب پیدائش سے لے کے اب تک وہ کینیڈا میں رہی, اور اس کا لباس بالکل مختلف ہے. اس کی جو یعنی پرورش و پرداخت ہے وہ بالکل اور طریقے سے ہوئی ہے, اور وہ بہت معیوب سمجھا جائے گا اگر وہ لباس پہن کے وہ میرے گھر اسلام آباد آ جائے. تو میرے اپنے جو احباب ہیں وہ, تو میرا خیال ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ اقدار کی بات ہے. وہ یہ دیکھنے اور یہ لباس اور زبان اور یہ ساری باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں. شاید اچھی بات جو ہم ان معاشروں سے سیکھتے ہیں وہ ایمانداری ہے, وہ یعنی بدعنوانی کا نہ ہونا ہے, وہ سچ بولنا ہے, جو کبھی ہمارے بزرگوں سے تو ہم نے سنا تھا اور سیکھا تھا مگر اب وہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا. یوسف, میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے, اور وہ ایک اصرار بھی ہے اس بات میں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ زبان کی ترویج کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اور اردو کے لیے تو کر ہی رہے ہیں, مگر آپ موسیقی اور دیگر جو پاکستان کی زبانیں ہیں, ان کے ادیب ہیں, ان کے مصنفین ہیں, ان سے بھی آپ کا ایک رابطہ رہتا ہے, ان کو بھی, ان کی بھی آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. پھر ابھی پاکستان لٹریچر فیسٹیول, میں نے سنا لٹریری فیسٹیول ایک ہونے والا ہے, اس میں بھی آپ سرگرم ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی. تو یہ مطلب ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے برطانیہ میں یا ڈینمارک میں یا یو ایس میں رہ رہے ہیں تو ان کو ضرور اردو آئے, یا انہیں ضرور آپ پنجابی سکھائیں یا سندھی سکھائیں. بھئی آپ آئے کیوں چھوڑ کے اگر آپ ان کو آپ اردو, پنجابی اور پشتو اور سندھی سکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی انسان جب ہجرت کرتا ہے اپنے جس علاقے میں رہتا ہے, جہاں سے آتا ہے, تو اس کے اندر ایک ترقی کی خواہش ہوتی ہے. ترقی کے لیے زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملتی. آج میں یہاں پر یو کے میں ہوں, کل مجھے ترقی کے مواقع مجھے امریکہ لے جاتے ہیں تو میں وہاں جاؤں گا. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بچے تھے, جو میں بات کر رہی تھی, جو بھی میں اس بات کو آپ کو کمپلیٹ کروں گا, تو دردانہ صاحبہ نے جو بات کہی تھی میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں آگے,
کہ صحیح ہے میری بات کے جو بچے ہیں وہ شاید پاکستان سے منسلک رہیں گے، مگر جو تیسری جنریشن آئے گی یا چوتھی جنریشن آئے گی ان کا اٹیچمنٹ پاکستان سے کم ہوتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ماحول بدل رہا ہے. ہم 20 سال 25 سال پہلے جو پاکستان تھا، جو وہاں پر ٹالرنس تھی، جو لوگوں میں قوت برداشت تھی، اور مذہبی اعتبار سے بھی جو وہاں پر لوگوں میں ٹالرنس تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسا نظریہ آ رہا ہے، ایک ایسا نظریہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ صرف مسلمان اور ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ رہ سکتے ہیں. ہر کوئی وہاں نہیں رہ پائے گا. ابھی جیسے آپ نے بولا کہ کینیڈا سے آئے، پہلے نہیں تھا. 60s کے اندر وہاں پر تو آپ کے ہر چیز الاؤ تھی، بلکہ وہ ویسٹ کے ساتھ چلتا تھا. تو ملک تباہ تو نہیں ہو رہا تھا 60s میں تو ملک ترقی کر رہا تھا آپ کا. جیسے جیسے آپ کے اندر مذہبی رجحان بڑھتا گیا اور قومیت کا تصور بڑھتا گیا، آپ نے تمام سویلینز کو، مطلب یہ کہ سویلین جتنے بھی تھے وہ ایک زمانے میں سیاست میں بھرپور شرکت کرتے تھے، ان کی نمائندگی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی، لوگوں میں شعور پیدا ہوتا تھا. جتنے طالب علم ہوتے تھے ان کے اندر شعور کریٹ کیا جاتا تھا. جو زمانے کے قائدین ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو برداشت کریں. میرے والد صاحب اس میں تھے NSF کے اندر، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر. ان کے الیکشن ہوتے تھے کالج یونیورسٹیز میں تو جماعت اسلامی کے مقابلے میں ہوتے تھے. تو میں منور حسن صاحب سے اور والد صاحب سے دونوں سے ملا، دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک ساتھ. دونوں کہنے لگے ہمارے دور میں اتنا اچھا وقت تھا، ہم ایک دوسرے کی مخالف باتیں کرتے تھے اور ہم میں برداشت تھی. آج وہ ہمارے ملک میں کم ہوتی جا رہی، اس لیے اوورسیز پاکستانی زیادہ پریشان رہتے ہیں آئیڈینٹی لاسٹ ہونے کی وجہ سے. لیکن میں اگر دردانہ آپ کی طرف آؤں اور مجھے تو تھوڑی سی اجازت دیں، میں ذرا تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا، کیونکہ یہ سوالات ابھرتے ہیں ذہنوں میں. آپ کا سوال سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل، اور ہمارا آپس میں بھی اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں. لیکن یہ دیکھیے نا، یہ جو آئیڈینٹی آپ نے کہا نا کہ وہاں بڑھ رہا ہے، تو مجھے تو پاکستانی جو خاص طور پر برطانیہ میں، یعنی امریکہ اور کینیڈا میں بھی، مگر خاص طور پر جو پاکستانی برطانیہ میں، وہ تو کہیں زیادہ مذہبی طور پر مجھے تنگ نظر آتے ہیں، یعنی تنگ نظر معلوم ہوتے ہیں. اور میرے اپنے رشتہ دار یا خاندان کے جو لوگ ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کا جو رویہ اپنی بیٹیوں کی جانب ہے، ان کا جو رویہ ان کی شادیوں کی جانب ہے، ان کا جو ایک رویہ پورا پاکستان میں اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک شدت پسندی ہے. مطلب مذہب تو آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا نا، مطلب اس کے کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں، مگر جو شدت پسندی ہے پاکستان میں، تو مجھے تو اس کا پرتو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا پرتو، بڑا سایہ برطانیہ میں نظر آتا ہے. اصل میں حارث، اس کی وجہ، بیسک وجہ جو ہے وہ ہے تعلیم کا فقدان. تعلیم جہاں نہیں ہوگی، بنیادی تعلیم. آپ فرض کیجئے کہ مجھے ہمیشہ اس بات کی بڑی، میں شکایت تو نہیں کرتی زندگی میں کہتی ہوں کہ شکایت، ہم لوگ شکایت میں بہت رہ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں اکبر اور ہارون رشید، اور دیکھیے یہ سب ہمارے مغلوں کے دور کے زمانے کے لوگ ہیں، اور آپ کے ہمایوں اور جہانگیر کو اتنا ٹھوس کے پڑھایا گیا. بہت اچھی بات ہے، تاریخیں یاد کر کے رکھ. یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارا ملک ابھی بنا ہے. یہ کہیں معاشرتی علوم میں نہیں سکھایا گیا کہ دیکھو تم لوگ نئی پیداوار ہو، یہ ملک نئی پیداوار ہے. تو ہمارے اندر شاید وہ جدت ہوتی شروع کہ ہمیں اس ملک کو سنوارنا ہے، اس کو بنانا ہے. تو جب آپ کو اپنے گھر میں یہی چیز نہیں سکھائی جاتی ہے، پھر زبان کا بات آتی ہے. جب آپ اپنی عزت، اپنی زبان کی، اپنے کلچر کی، اپنی شخصیت کی، اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا آ کر آپ کی واہ واہ کرے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر یہاں کے بچے جو ہیں ان کو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے سے کہیں نہ کہیں منسلک ہو، مطلب کہیں نہ کہیں وہ جا رہا ہے، تسلسل جاتا رہے گا. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں، جیسے یوسف نے کہا کہ اپنی زبان جو نہیں بلائے، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کلچر کو یاد رکھنا ہے تو اپنی زبان، پنجابی ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، جو زبان ہے، اس کو آپ بچوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے منتقل کیجئے. کیونکہ بچے سے آپ اردو میں بات کریں، نہیں ہمارا بچہ سمجھتا ہے، سمجھنے والی بات نہیں ہے، آپ کو کسی طرح سے ملانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہی کہوں گی کہ یہاں کی ویلیوز کو بھی تو سمجھیے. یہ جو اس طرح کا اسلام آ رہا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے،
بالا تر ہے. یہ صرف پاکستان سے نہیں آ رہا ہے, یہ دنیا کے بہت سارے خطوں سے آ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بچہ یہاں پر ہے, جو پل بڑھ رہا ہے, یا یہ فرض کیجئے میں ابھی کراچی میں ایک بڑی شاہراہ سے گزر رہی تھی, وہاں ننھے ننھے سے بچوں کو آپ نے جھنڈے دے کے کھڑا کیا ہوا, پتہ نہیں کون سی اس تحریک کے وہ جھنڈے تھے, اور وہ ان بچوں کی کوئی سمجھ نہیں, ان کو بسوں میں بھر کے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور تم جھنڈے ہلاتے رہو. خدا را ایسا کام کر کے آپ اپنی قوموں کی تذلیل کر رہے ہیں اور ان کی بالکل ایسی حالت کر رہے ہیں کہ جن کو آگے سمجھ بوجھ جو ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی. میری فکر ہے اپنی قوموں کے ساتھ انسانیت کے ناطے سے کہ اللہ کا واسطہ تعلیم کی طرف جائیے, لڑکیوں کی تعلیم کیجیے, اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی بھی تعلیم تو کیجیے. برطانیہ میں جو پاکستانی لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو تو جدید تعلیم ملتی ہے, بھلے ملتی ہو, لیکن دیکھیے بچہ گھر میں اگر فرض کیجیے ایک معاشرے میں رہ رہا ہے, صبح جاتا ہے, وہ ایک بچی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط مطلب جا رہی ہے, اس نے اپنی پوری طرح سے گھر سے نکلی اپنے حجاب میں, اسکول میں جا کے اس کو وہ لباس پہننا جو باقی بچے پہن رہے ہیں, گھر اب وہ سارا دن بچی جو ہے وہ زیادہ تر 75 حصہ اس کا اسکول میں گزر رہا ہے, وہاں وہ تعلیم پڑھ رہی ہے جو آپ کو معاشرہ سکھا رہا ہے, یہ آپ کی جو سلیبس میں ہے. گھر آتے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہو سیدھی درس کی کلاس میں چلے جاؤ, تو بچہ سوئچ تیزی سے, حالانکہ بچے بہت وہ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں, لیکن ان سے اتنا زیادہ شاید ہم لوگ ٹھوس بھی رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بدلنے میں تیار نہیں ہیں. یہ ماں باپ کی بڑی پرابلم ہے. یہ آئے وہاں سے 60s میں آئے یا 50s میں آئے, یہاں فیکٹریوں میں کام کیا, زیادہ تر اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے روزگار کے لیے آئے تھے, آ کے یہاں ایک کمرے میں 8 لوگ سو رہے ہیں, شفٹ ورک کر رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے اپنے قرضے جو جس طرح سے وہ آئے تھے وہ پورے کیے, اس کے بعد اپنی بیگمات کو وہاں سے بلا, وہ بیچاری کچن سے اٹھ کے کچن میں آ کے بیٹھ گئی. اس کو کیا پتا کہ برطانیہ کیا ہے. اس کو, میں آئی تھی اس ملک میں, میں اسکول میں اپنے اسٹیج پہ بھی گا رہی ہوں اور میں پڑھ بھی رہی ہوں, گرل گائیڈنگ میں بھی جا رہی ہوں. جب یہاں آئی ہوں تو برطانیہ میں مجھ سے کہا گیا کہ بھائی آواز جو ہے, اچھے گھروں کی لڑکیاں جو ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. تو میرے جو موسیقی کا شوق تھا وہ سب, تو 10 سال تک مجھے بالکل اجازت نہیں تھی. تو کہنا یہ ہے کہ آپ کیونکہ پیروی کر رہے ہیں, آپ کو پیروی کرنا سکھایا جاتا ہے, بڑوں کی بات مانو, تو وہ ہم لوگ اس کی وجہ سے ہم اپنی پہچان بھول جاتے ہیں. پھر کہیں جا کے 10 سال بعد کہیں کسی نے آواز سنی تو BBC میں چلے. نہیں, آپ یہ جاری رکھیں, جو آپ نے اپنی کہانی چھپی ہوئی ہے اس میں میرے علم میں ہے, وہ ذرا تھوڑی سی تو سنائیں نا سامعین کو کہ کیا کس مشکلات سے آپ گزریں اور یہاں تک پہنچیں کہ اب آپ رائل برٹش نیوی میں کپتان ہیں اور ایک ان کی مشیر ہیں, پبلک ریلیشنز بھی دیکھتی ہیں اور لوگوں کو تیار بھی کرتی ہیں کہ وہ کیوں برطانیہ کی سرکاری ملازمتیں کریں یا فوج میں آئیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے جو پاکستانی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا, پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز کی بچیوں کی, تو یہ تھوڑا سا ذرا اپنا سفر بھی بتائیں نا, کیونکہ آپ ابھی تک ہم نے بڑی باتیں کی ہیں کہ پوری کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے, اب آپ کی ہم تھوڑی سی ذاتی زندگی بھی سننا چاہیں گے. اصل میں حارث صاحب نے جو شروع میں بات کی تو ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف ہی دھیان جاتا ہے, اور وہیں سے آئی تھی. اور اس وقت آپ سے 15 سال کی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم شادی کرو گی, اس سے فرض کرو اس کو پتہ بھی ہوگا, اس زمانے کی بچیوں کو نہیں. تو رہا ایک آپ متوسط طبقے سے آپ آ رہے ہیں, اسکولوں میں بہت اپنی آزادی سے جاتے تھے, لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ بازاروں میں جا رہے ہیں یا سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں, ایسا نہیں تھا, نہ ہی کوئی بہت برقع پہنے ہوئے تھے. تو جب اس ماحول سے, ایک اوپن ماحول سے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں بیٹھ کے, اس ماحول سے جب آپ برطانیہ آتے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا, کیونکہ نہ آپ کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ماں بھی آپ کی سادہ سی, آپ کی کسی رشتہ دار میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ دیکھو بیٹا یہ ہے, اس سسرال کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ایک بچی کو چچا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑایا اور جہاز میں بٹھا دیا. اب وہ بچی جو ہے وہ صرف اور صرف بادلوں کو بدلتا دیکھ رہی ہے, بادلوں کے رنگ بدلتی دیکھ رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ کسی برطانیہ یا امریکہ کہاں جا رہی ہے. یہ پتا ہے کہ ہاں ایک بچی ہے جو اس کو فکر ہو رہی ہے کہ یا اللہ میں کون ہوں, کہاں جا رہی ہوں, جس کے جواب مجھے ایک معلوم نہیں. وہاں اترتے ہیں آپ ایئرپورٹ پہ تو آپ سے وہ ٹرالی جو ہے وہ بھی نہیں چلائی جا رہی, اور اچانک 2-4 بچے آ کے آپ کو ممانی جان, کوئی چچی جان کہہ کے آپ سے, تو آپ ایک دم سے جو ہے
you're taken back by obviously اس قدر آپ کو حیرانگی ہوتی ہے. لیکن وہ بچی جو ہے اس کا ذہن کچا ہے, نہ اس کو پڑھا کے بھیجا. اب اسی لیے میں ماں باپ سے کہتی ہوں اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو صرف اور صرف یہ نہیں کہ ان کو ڈگریاں دلوا دیجیے, لیکن ان کو معاشرے کی پہچان بھی بتائیے کہ لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے. اب اس صورت میں وہ بچی اگر یہاں سے آ جاتی ہے, میں کو اس پر اور مجھ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی اگر اب ویسی ہو تو کیا بدلو گی, میں کہتی ہوں کچھ نہیں بدلوں گی, ویسی ہی ہو. کیونکہ آج اگر میری زندگی ان باتوں میں سے تیرتی ہوئی میں یہاں نہ آتی تو آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی. تو کیا ہے, اس لیے میں دونوں طرح کی زندگی کو بآسانی سمجھ سکتی ہوں, پرکھ سکتی ہوں اب. لیکن بہت دیر لگی جاننے میں کہ کس کی باتیں عیاری میں ہیں, کس کی چالاکی میں ہیں, کون آپ سے سادہ بات کر رہا ہے. مینٹورز نہیں ہیں آپ کے, کسی طرح کا کوئی آپ کی کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بیٹا یہ راستہ نہیں, یہ راستہ لو. تو جب آپ اندھیرے میں چل رہے ہو, اور اندھیرے میں چلنے سے مجھے سخت چڑ ہے. میں اب کسی کو, میں اپنے بچوں کو, جو قومیں ہیں, میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں کہ اندھیرے میں مت چلو, اپنا راستہ کسی طرح سے تعین کرو. ٹھیک ہے اوندھے منہ گرو گے, پھر اٹھو گے, چلو گے, لیکن پھر بھی تھوڑا یہ نہ کہو. پوری قوم اکثر لوگوں سے سنتی ہے ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا. یہ جو ہے آپ کی سوچ کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہماری اچھا شادی ہو گئی تھی, اوہ اچھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا. کیا مطلب ہے پتہ نہیں کیا ہوا؟ پتہ کرو اپنے زندگی کا, اپنے راستوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. تو وہاں سے جب آتی ہے وہ, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری آواز نہیں, اور جو ویکیوم کلینر ہے وہ اس طرح نہیں, وہ اس طرح چلتا ہے. میں نے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا, تو کاش مجھے کچھ بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس طرح جا کے کرنا ہے. تو اس میں میں ایک تصویریں بناتی تھی بس, مجھے اور کچھ نہیں آتا تھا, یا تھوڑا سا گنگنا لیتی تھی. تو تصویریں بناتے بناتے گھریلو اس میں لگ گئی. میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی, میں پتہ نہیں 17-18 سال کی تھی, وہ ہارڈ آف ہیئرنگ پیدا ہو گئی. تو میرے اوپر تو ایک اور جیسے عذاب آ گیا زندگی کا. تو میں زندگی سے کٹ کے میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی تھی کہ مجھے نہ اسپیچ تھراپسٹ سے بات کرنی ہے, نہ مجھے اس کی کیفیت دیکھنی ہے. پھر اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں ایسی رہی تو اس بچے کا کیا ہوگا. اس طرح کرتے کرتے آپ کی شادیاں ہوتی ہیں, آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ بچے ہوئے. لیکن جس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بچی کو یا میرے بچوں کو عمدہ سے عمدہ تعلیم چاہیے اور دینی پڑے گی, اس وقت سے آج تک میں نے پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا. اور جب بچے آپ کے جو آج پھر آپ کو فلرش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, دنیا میں نام ہوتا ہے, اور صرف اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے کام کرو, وہ خود بخود راستے کھلتے. آپ نے بی بی سی کب جوائن کیا؟ میں نے 1985 میں کسی کے ہاں ایک دعوت تھی, وہاں گئی بھی تھی. تو وہاں جب میرے گھر والے چلے گئے تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے تمہاری آواز بہت اچھی ہے. تو میں خیر وہاں گنگنانے لگی, تو مجھے موقع چاہیے تھا. اگلے دن مجھے بی بی سی سے انٹرویو وہ کال آ گئی کہ بھیا آپ ہمارے پروگرام میں آ کے حصہ لیجئے. تو آئی واز آلویز, مجھے ہمیشہ ایک بہت ہی گہری کھائی میں ڈالا جاتا ہے. میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ہیڈ ہنٹ ہوئی ہوں ہمیشہ سے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بیٹھ کے اپلیکیشن فارم بھرا ہو. تو میرے لیے ایک نصیب, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا نصیب, پھر مجھے ایسے مینٹورز ملے. کچھ نصیب یقیناً ہے, کوئی شک نہیں, لیکن میرا خیال ہے محنت بہت ہے, بہت زیادہ. اور یہ جو ہیڈ ہنٹ ہونا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے. بلا وجہ لوگ ہیڈ ہنٹ نہیں ہو جاتے کہ کسی کو کہیں سے پلیٹر میں رکھ کے, یعنی پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملتا. پلیٹ میں رکھنے کی بات جہاں آتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو گجراتی کی ایک کہاوت ہے کہ جب لکشمی آپ کے دروازے پہ دستک دینے آئے تو منہ دھونے نہ چلے جائیے, فوراً دروازہ کھول دیجئے, کیونکہ جب تک آپ واپس آئیں گے لکشمی جا چکی ہوگی. تو میں اس لکشمی کو پہچان گئی ہوں. دیکھیے یہ بڑی اہم بات کی, اور یہ گجراتی کی بھی کہاوت ہے, اور یہ ایک حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جو مواقع ہیں یہ بار بار نہیں آیا کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر بھی اور قوموں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. یوسف آپ اپنا ذرا سفر بتائیے کہ جب آپ چلے پاکستان سے اور پھر پہنچے برطانیہ میں تو کیا چیلنجز تھے, اور کیا کسی قسم کے نسلی امتیاز کا سامنا کبھی کرنا پڑا یا نہیں, اور کس طرح سے دیکھا آپ نے؟ دیکھیں پاکستان سے میں آیا ہوں, میں کافی میچور ایج میں آیا ہوں یہاں پر. جب آیا ہوں تو یہ کہ پاکستان میں اچھا ایک زندگی لگتا نہیں آپ کو دیکھ کے مگر بیفور میں یہ بتاؤں, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ دردانہ کی جو جرنی ہے نا, وہ جرنی آنے والی نسلوں کے لیے, تمام لڑکیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور
وہ جو ایک ہمارا کیا کہلاتا ہے وہ طاغوت ہے نا, اس کو توڑ کے نکلی ہیں, کیونکہ وہ نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ کمفرٹ زون میں ایک بار پھنس جائیں نا, نکلنا مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کے رشتے, اخلاقیات, سماج وہ آپ کو نکلنے نہیں دیتا اس سے, اور سماج کو توڑ کے نکلنے والا جو ہے نا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ نکلی ہیں خود, اور انہوں نے کئی ہزار لوگوں کو نکالا ہے. سب سے بڑی بات یہ, میری جرنی جو شروع ہوئی تھی وہ پاکستان میں آیا ہوں 2003 میں یہاں لندن. اس سے پہلے پاکستان کے اندر میں نے کوشش یہ کی کہ جو چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے دکاندار, چھوٹے خواتین جو گھروں سے کام کرتی ہیں, کاٹیج انڈسٹری, اسمال انڈسٹری, میں وہاں اس سیکٹر پہ کام کر رہا تھا پاکستان میں. اور کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کاٹیج انڈسٹری میں فلورش کیا جائے. اور اس کوشش میں نے تقریباً 8-9 سال لگائے پاکستان میں, اور اس کے لیے میرا وقت بھی ضائع ہوا. میں نے اپنے کیریئر کو سیکریفائز کیا. میں نے کیریئر پہ دھیان دینے کی جگہ میں نے سوشل کام کرنے کا سوچا, اور میں تقریباً 8-9 سال بغیر کچھ کمائے ومائے لگا رہا اس کے پیچھے. اور کوشش یہ تھی کہ پاکستان کسی طریقے سے کاٹیج انڈسٹری میں آ جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان سے آئے تھے واسمے, ورلڈ ایسوسیشن آف اسمال میڈیم انٹرپرائزز. ان کے سیکرٹری جنرل اس زمانے میں ہوتے تھے چکردھری اگروال. وہ کسی طرح پاکستان آئے ہوئے تھے, اور ڈاکٹر یونس, ان سے میری ملاقات. ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش سے, گرامین بینک. ان سے ملاقات ہوئی. تو ان سے ملاقات ہونے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دنیا کی جتنی ٹاپ کنٹریز ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, انڈیا ہو, جنہوں نے معاشی ترقی کی ہے, وہ بڑی انڈسٹریز سے نہیں کی ہے. ایون برٹن کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جسے آپ کہتے ہیں, کاٹیج انڈسٹری, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, اور سوشل ویلیو انٹرپرائزز جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, جس میں شریک ہوں جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اس کے جو محاصل ہیں ان میں بھی برابر کے شریک ہوں. مجھے حیرت ہے. تو پھر آپ یہاں آ گئے. نہیں, آپ سنیں پوری بات. مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی حکومتیں آئیں, انہوں نے ایک نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا, اور جنہوں نے کیا اس کو کمرشلائز کر کے پیسہ کما کے نکل گئے. یہ مجھے افسوس رہا اس بات کا, اور میں نے بہت کوشش کی, چاہے شوکت عزیز آئی ہے. اب میں جب یہاں پہنچا پاکستان سے, پھر وہاں کچھ نہیں لگا مجھے, وہاں کچھ کیریئر نہیں, تو یہاں آ گئے واپس لندن آئے. تو مگر یہاں پر مجھے نسلی امتیاز تو کہیں نہیں ملا, کیونکہ لندن ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, اور یہاں مجھے مواقع زیادہ دکھے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی محنت کو ایکسل کر سکتا ہوں اور آگے بڑھ سکتا ہوں. میرا تعلق کنسٹرکشن سے نہیں تھا, فیملی بزنس تھا. تو میں نے یہاں پر آ کے کنسٹرکشن کو پڑھا, سمجھ لیں 15-20 سال بعد کتاب اٹھا کے دوبارہ کالج گیا, ینگ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, جو 18-19 سال کے بچے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا. اور ٹیچر یہاں کے اتنے اچھے, یہاں کی تعلیم اچھی, اس سے آپ کو کیریئر مجھے میرا پورا کنسٹرکشن میں بن گیا. اور کنسٹرکشن کے حوالے سے آج تک میں کنسٹرکشن میں ہوں, 20 سال ہو گئے مجھے یہاں پر, اور اس میں کام کر رہا ہوں. دیکھیے, یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. نسلی امتیاز میرا خیال ہے ایک اہم چیز ہے. ریسزم کی دنیا میں واپسی ہو رہی ہے, میسوجنی کی, عورت دشمنی کی بھی واپسی ہم نے دیکھی ہے. جس قسم کی سیاست ہم نے دیکھی پچھلے کوئی 15-20 برس میں ابھرتی ہوئی. لیکن یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود کس قدر امتیازات برتتے ہیں پاکستانی سماج میں اور پاکستانی معاشرے میں. میں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لندن کے جو میئر ہیں صادق خان صاحب, وہ پاکستانی نژاد ہیں. مگر جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کیا لاہور میں کوئی غیر مسلم پاکستانی ہی میئر بن سکتا ہے لاہور شہر کا, تو مجھے بڑا ظاہر ہے کہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور خواتین و حضرات, بہت ہی عمدہ گفتگو رہی, میں نے بہت سیکھا. اور دردانہ انصاری صاحبہ, خاص طور پر میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, بہت دور سے تشریف لائیں اس پروگرام کے لیے. یوسف ابراہم صاحب, بھائی ہیں آپ ہمارے, اور یہ بڑی بہن ہیں. آپ دونوں سے مل کر مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے, اور آج خاص طور پر آپ نے, مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں اس پوڈ کاسٹ کے, ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور کچھ ہمارے نوجوان سننے والوں کے لیے کچھ تربیت کے مواقع بھی آپ نے فراہم کیے, کچھ ایسی باتیں کی, اپنی زندگی کی جدوجہد کے بارے میں جو بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک منفرد پروگرام رہا. اور اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات, آج کی یہ پوڈ کاسٹ کی کڑی اپنے اختتام کو پہنچی. دونوں مہمانان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ, اور اگلے ہفتے یا جب بھی ہم کسی اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے.
وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے سیاسی قیدیوں اور جلا وطنی کاٹنے والوں کے بارے میں۔